سوال آپ سے یہ تھا جس کے بارے میں ہمیں بھی اس کے متعلق تجسس رہتا ہے اور اکثریت کو اس متعلق تجسس رہتا ہے کہ حفاظ کی اکثریت ہے، قراء کی اکثریت ہے، لیکن اگر ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے، وہ نماز جب پڑھاتے ہیں یا تراویح پڑھاتے ہیں، کوئی مزہ اس میں نہیں آتا. پیچھے سننے والے، نماز پڑھنے والے بور ہوتے ہیں، نہ کہ ان کو اس میں لطف آئے، سرور آئے، مزہ آئے. یہ چیز نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ظفر صاحب، میں آپ کا بے انتہا شکر گزار ہوں. آپ نے اپنے چینل کے اوپر بندہ ناچیز کو مدعو کیا. اصل میں دیکھیں، ہم دنیا کے اندر کوئی بھی علم حاصل کرتے ہیں نا، تو اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہوتا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے تو ڈاکٹر کی اہمیت سامنے ہوتی ہے. بالکل. مثال کے طور پر ابھی پاکستان کے اندر دیکھیں، لاکھوں حافظ قرآن بچے بن رہے ہیں. حفظ کر کے کیا کریں گے وہ؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مرنے کے بعد کے دیکھیں شیخ فضائل سناتے ہیں، تو مرنے کے بعد تو جو زندگی ہے وہ تو ہماری سمجھ سے ہی بالا تر ہے. دنیا کے اندر اگر ہم قرآن یاد کر لیں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ اس وقت جتنی مساجد میں نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں نا، وہ لوگ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں. جی بالکل. وہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، وہ عبادت نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک ہے. جتنے مدارس میں بچوں کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے، وہ صرف ڈیوٹیاں دے رہے ہیں. لوگ نوکری کر رہے ہیں. اس کو سمجھ لیا، نوکری لگ گئی. دلچسپی کے ساتھ بچے دیکھیں، آپ اس کو سب سے پہلے اس وقت پاکستان میں جتنے مدارس ہیں، مجھے کوئی ایک پروگرام بتائیں آپ نے اس حوالے سے پروگرام رکھا ہو کہ بچوں کو پتہ چلے کہ حفظ کر کیوں رہے. میرا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو کیا پتہ جنت کا، جہنم کا، قبر کا، مرنے کے بعد کا؟ وہ اگر حفظ کر رہا ہے تو وہ اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. اب یہ باپ کی، استاد کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس کو کس کے حوالے کیا ہوا ہے. وہ کسی نانی دادی کے پاس پڑھ رہا ہے، یا کسی محلے والے ایسے امام کے پاس پڑھ رہا ہے کہ جس امام صاحب اپنی آواز درست نہیں، اپنی تجوید درست نہیں، وہ رٹا رہا ہے چپ کر کے ان کو. ٹھیک ہے. تو بہترین جو رٹے کا زمانہ ہے وہ تو گیا گزر، اور اسی کے اندر آواز کو درست کرنا ہوتا ہے، تجوید کو درست کرنا ہوتا ہے. وہ والا جس کا سارا زمانہ گزر جاتا ہے نا، تو آخر میں آنے والے دور کے اندر جتنی ہم محنت کر لیں اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا. پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں. سب سے مؤثر چیز ہے، سب سے مؤثر چیز امام ہے تب، مدرس ہیں تب. جس بندے کو سننے کی عادت نہیں ہے نا، وہ تلاوتوں کو سنتا نہیں ہے. سننے سے کیا مراد؟ مثال تلاوتوں کو سننا یعنی یہ جو نیٹ پہ موجود ہیں بڑے بڑے قراء کا، یہ بڑے بڑے قراء ائمہ حرمین کو میں ترجیح دیتا ہوں. اچھا. ائمہ حرمین یا ائمہ مسجد نبوی، اگر ان کی تلاوتوں کو ہمیں سننے کی عادت نہیں ہے تو یہ بھول جائیں کہ اس دنیا کے اندر کوئی بندہ ہمارا قرآن دلچسپی سے سنے گا. قطع کلامی معاف، میں آپ سے خالی ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے الحمدللہ، آپ کو اللہ پاک نے بڑا تجربہ دیا ہے، زمانہ آپ کا گزر گیا پڑھنے پڑھانے میں. آپ کوئی ایسے قاری کا انتخاب نہیں کرتے کہ جو امام الائمہ ہو، کہ جس کو ائمہ بھی اس کو ترجیح دیتے ہوں، اس کی آواز کے اعتبار سے؟ سعود الشریم سعود الشریم کی جو آواز ہے، ان کو کاپی کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے. اور اکثر اب پچھلے دنوں کے اندر میں کشمیر میں بڑے بڑے مدارس میں لیکچر میں نے دیا، وہاں پہ لوگ شیخ احمد العجمی، ایک تو ان کی آواز باریک ہے، دوسرا زور لگا کے پڑھتے ہیں، تیسرا آواز میں بناوٹ اتنی زیادہ ہے کہ ان کو کاپی کرنا ممکن ہی نہیں ہے. آپ نے معصوم بچوں کو ان کے پیچھے لگا دیا. بالکل بالکل. بعض واقعی حقیقت یہی ہے کہ کلاسوں میں ڈیگ لگائے ہوتے ہیں، وہ پڑھنے والے قاری کا لہجہ، اس کا انداز جو ہے، وہ اس کا وہی اس میں اتار چڑھاؤ اتنا ہوتا ہے کہ بچہ خود پریشان ہوتا ہے کہ میرے لیے ناممکن ہے. وہ مایوس ہو کے چھوڑ دیتا ہے. دیکھیں، محنت ہی نہیں کرتا اس میں. جو شیخ احمد العجمی ہے وہ پڑھتے کیسے ہیں؟ ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں، یہ 2 آیتیں چھوٹی چھوٹی، آپ خود تھوڑا سا سن کے بتائیں کہ ان کو کاپی کرنا کیا آسان کام ہے. سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع. اب معصوم بچہ کیا کرے گا؟ بالکل وہ اس کو کاپی کر سکتا ہے. شیخ، آواز جو خوبصورت ہونا ہے نا، آواز، ہم صرف آواز کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں. آواز کے پیچھے کئی ایسی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کو متوجہ کرنے والی ہوتی ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. آواز، اگر صرف آپ کی آواز خوبصورت ہے، آواز میں کشش نہیں ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ آواز کا خوبصورت ہونا ہی کمال نہیں ہے. لیکن اگر آپ بات کر رہے ہیں اکثریت کا جو ہے جو حفاظ کرام ہے،
میرے خیال میں ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ خوبصورت آواز کے پیچھے چل پڑتے ہیں. خوبصورت آواز کے پیچھے بھی نہیں چلتے شیخ, سنتے ہی نہیں ہیں. سیدھی سادی بات ہے, صاف بات ہے. ائمہ حضرات ہیں یا مدرسین حضرات ہیں, جو تلاوتوں کو سنتے ہیں, جو کاپی کرتے ہیں, وہ لوگ آگے بچوں کو سکھاتے بھی ہیں. انٹرنیٹ کے اوپر کئی دیکھیں ہمارے اساتذہ اکرام موجود ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کی ایسی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں جس طرح امریکہ کے اندر شیخ الحمدللہ الذی فاطر, وہ بچہ پڑھ رہا ہے شیخ ایوب کے انداز بہت زیادہ وائرل ہے. تو دیکھیں وہ استاد جن ہے یا شاگرد جن ہے شیخ, وہ لوگ نہ محنت کرتے ہیں. ہم محنت نہیں کرتے, ہم وقت گزاری والا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جتنے بھی مساجد کے ائمہ ہیں, ایک ایک نماز کے پیچھے ہم کتنی محنت کرتے ہیں کہ لوگ دلچسپی سے ہمارے پیچھے نماز پڑھیں. کوئی ایک امام میری زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ جو محنت کر کے آتا ہو. بالکل حقیقت ہے صحیح. ائمہ حرمین میں آپ کو بتا سکتا ہوں, ائمہ حرمین میں وہ حرم میں لوگ نماز پڑھا رہے ہیں, لیکن ایک ایک نماز کے پیچھے کتنی تیاری کر کے آتے ہیں, یہ ان کے ساتھ رہنے والے لوگوں سے میں نے پوچھا ہے. یعنی وہ مشق بھی کرتے ہیں, یہ نہیں کہ وہ آیات یاد کر کے آتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں. قرآن تو ان کو یاد ہوتا ہے لیکن اس کی وہ مشق کرتے ہیں کہ مشق کرتے ہیں, ادائیگی کیسے کرنی ہے, اس کو میں نے کس آواز میں پڑھنا ہے, یہ چیزیں یعنی اس چیز کو وہ اہمیت دیتے ہیں جو ہمارے ہاں نہیں ہے. ایسا ہی ہے ہمارے ہاں اس کی جو ہے نا وہ اوقات سالی ہے. بالکل ایسا ہی ہے.